الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار صدق الله العظیم۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور ساتھی بھی جیل میں آئے، جن میں سے ایک بادشاہ کا نان بھائی تھا اور دوسرا ان کا ساقی تھا۔ دونوں کو یوسف علیہ السلام سے انس حاصل ہوا اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خوابوں کا تذکرہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے کا وعدہ کیا ان کے ساتھ، اور یہ کہا کہ تمہارا کھانا پہنچا نہیں ہوگا، اس سے پہلے میں تمہیں تمہاری خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، وہ مشرک ہے، کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا۔ تو چاہا کہ اب ان کو دعوت دے دوں، موقع اچھا ہے چونکہ ان کے دل میری طرف مائل ہو چکے ہیں، اب میری بات کو سننا اور سمجھنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک بہترین انداز میں ان کے سامنے اپنی بات کو رکھا۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ، تم بتاؤ کہ کیا مختلف قسم کے خدا بہتر ہیں یا اکیلے ایک اللہ بہتر ہیں؟ الواحد، جو اکیلے ہیں، القہار، غلبے والے ہیں۔ وہ ایک اللہ جو اکیلے ہیں اور غلبے والے ہیں، وہ بہتر ہیں یا مختلف قسم کے خدا جو تم نے بنائے رکھے ہیں کہ مختلف ان کے ذمے تم نے کام بھی یعنی گڑ ڈالے ہیں کہ یہ اس کے ذمے یہ کام ہے اور اس کے ذمے یہ کام ہے، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے جو غلبے والے ہیں اور اکیلے ہیں؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو یہ نہیں ہے مگر اسماء ہیں، نام ہیں جو تم نے رکھے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے اوپر اللہ نے کوئی حجت نہیں اتاری، کوئی سند اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ ان الحکم الا للہ، حکومت اور فیصلہ اللہ کا چلتا ہے۔ پوری کائنات میں پوری کائنات اللہ کے امر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، پوری کائنات میں اللہ پاک کا فیصلہ چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر ایک اللہ کی کرو۔ کسی اور کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ تمہیں جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہ سیدھی سڑک ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اتنی بڑی بات اور اتنی آسان بات کہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے، چونکہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق فرمایا کہ جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ اب اور ساری مخلوق اللہ پاک کے قبضے کے نیچے، اللہ پاک کے کنٹرول کے نیچے، اللہ پاک کے سیطرے کے نیچے ہیں، اللہ پاک کا ان کے اوپر قبضہ ہے اور اللہ پاک کا غلبہ ہے سب چیزوں پہ۔ تو ایسے رب کی مان کر چلنا چاہیے یا بہت سارے خداؤں کو مان کر چلنا چاہیے؟ تو یہ ایک بہترین انداز میں یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے بات رکھی، چونکہ ان میں سے ایک کے لیے تو قتل ہونا بھی طے تھا، جو اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ ان دونوں میں سے ایک سے کہا کہ آپ تو قتل کیے جاؤ گے، سولی پر چڑھائے جاؤ گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دونوں کی آخرت بہتر ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ اس وجہ سے اس طرح ایک پیارے انداز میں یوسف علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا اور دعوت کے اس مہم کو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے چلایا۔ ہم سب کے سامنے اللہ پاک نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، ہمیں بھی یہ ترغیب اللہ پاک دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اب ظاہری حالت تو یہ ہے کہ جیل تو عقوبت خانہ ہے، ان میں آدمی کو سزائیں ملتی ہے۔ اب ایسے وقت میں وہ دعوت کہاں دے سکتا ہے، دین کی محنت کا کام کہاں کر سکتا ہے؟ لیکن چونکہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے بڑی آسانی کے ساتھ ان کو دعوت دی، یہ بات ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر حال میں کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی یہ اللہ پاک درس دے رہے ہیں کہ تم میں بھی حالات سے متاثر نہیں ہونا، تم جیل میں ہو یا تم عام زندگی میں ہو، امن کی حالت میں ہو، گھروں پہ ہو، بازاروں میں ہو، سفر میں ہو، خضر میں ہو، کہیں بھی ہو، تم دین کی بات کرو، لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ حکومت اللہ پاک کی ہے اور فیصلے اللہ کے چلتے ہیں اور اللہ پاک سب کے کاموں کو بناتے ہیں، کسی کا کام خود سے نہیں بنتا، کوئی کسی کا کام نہیں بنا سکتا، بنانے والی ذات تو اللہ پاک کی ہیں، اکیلے ہیں اور اسی کا غلبہ ہے۔ تو سب کو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے
بہت ساری مختلف خدا جو ہم نے بنائے رکھے ہیں اور ان کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس سے ہمیں ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور خوار ہوں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجات۔ کہ وہ ایک سجدہ جسے تم اللہ کے سامنے جھکنا تمہارے لیے مشکل ہے، تو حالانکہ یہ وہ سجدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے سامنے جھکنا تم نے شروع کر دیا تو لاکھوں سجدوں سے اللہ پاک تمہیں نجات دے گا، بہت ساری مختلف جگہوں در در کی ٹوکرے کھانے سے اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خود بھی اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں اور سارے دنیا کے انسانوں تک بھی یہ پیغام پہنچائے کہ دیکھیں فیصلے اللہ کے چلتے ہیں، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ پاک کے قبضے اور تصرف کے نیچے ہیں۔ مختار کل صرف اللہ پاک ہے۔ انسانوں کو تھوڑی سی اختیارات اللہ نے دیے ہیں، لیکن مختار کل پوری کائنات میں سب کچھ کرے وہ ایک اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو اسی ایک اللہ سے اگر تعلق ہم بنا لیں اور اسی سے اپنی حاجتوں کو مانگے تو اللہ پاک یقیناً ہماری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب، کیا خدا متفرقون، متفرق قسم کے یعنی مختلف قسم کے خدا، خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ بہتر ہے جو اکیلے ہے اور غلبے والے ہیں۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ کی الا اسماء، مگر وہ نام ہے، سمیتموہا جو تم نے رکھے ہیں، انتم تم و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے نہیں اتارا اس کے ساتھ کوئی سند، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی حجت اور دلیل نہیں اتاری ان کے ساتھ۔ ان الحکم الا للہ، حکومت تو صرف اللہ کی ہے، فیصلے اللہ کے چلتے ہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اسی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی وحدانیت اور اپنی احدیت اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔